تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے ماہر نجوم سمیہ خان کا ایک بہت ہی دلچسپ انٹرویو۔ جی بالکل، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی پیشگوئیاں ہیں جو واقعی چونکا دینے والی ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد صرف ان دعووں کو دہرانا نہیں ہے بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ان کے پیچھے کی منطق کیا ہے۔ درست، کہ یہ سب کیسے کام کرتا ہے، مطلب ستاروں کی چال، تقدیر اور ہماری اپنی کوششیں، اس پورے نظام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آج۔ چلیں تو پھر سب سے دھماکے دار دعوے سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں۔ جی، سمیہ خان نے پہلے کہا تھا کہ ستارے جنرل فیض کو OSD بنا چکے ہیں، اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہی ستارے عمران خان کو OSD کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں، OSD کا لفظ مطلب پاکستان کی سیاست میں اس کے بہت گہرے معنی ہیں۔ جی، OSD یعنی آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ کسی کو بے اختیار کرنے کا ایک سرکاری طریقہ ہے۔ صحیح۔ آپ عہدے پر تو ہیں لیکن آپ کے پاس نہ کوئی کام ہے نہ کوئی اختیار۔ تو جب وہ عمران خان کے لیے یہ کہتی ہیں تو وہ ایک بہت بڑی سیاسی پیشگوئی کر رہی ہیں کہ انہیں سیاسی طور پر بالکل غیر فعال کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور وہ اسے کسی سیاسی تجزیے کے طور پر نہیں بلکہ آسمانی سیاروں کے فیصلے کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ اچھا، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ مطلب ستارے ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ بتائی انہوں نے؟ انٹرویو میں اس کی بہت زیادہ تفصیل تو نہیں ہے، لیکن وہ اسے ایک پیٹرن کا حصہ بتاتی ہیں۔ پیٹرن؟ کیسا پیٹرن؟ وہ جنرل فیض کی مثال دیتی ہیں کہ دیکھیں جو میں نے پہلے کہا تھا وہ ہوا، اب اسی سیاروں کی چال کی بنیاد پر اگلا قدم یہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ اسے ایک ناگزیر چیز کے طور پر پیش کر رہی ہیں۔ جی، جیسے سورج کا نکلنا یا سیاروں کا اپنے مدار میں گھومنا۔ یہ انداز بہت دلچسپ ہے کہ وہ خود کو صرف ایک مبصر کے طور پر پیش کرتی ہیں جو بس ستاروں کی زبان پڑھ کر سنا رہی ہیں۔ بالکل، اور یہی انداز ہمیں ان کے ایک اور بہت بڑے دعوے میں نظر آتا ہے، جنرل عاصم منیر کے بارے میں۔ جی، اور یہ کہانی تو مطلب اور بھی زیادہ حیران کن ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہیں 6 جنرلز کی تاریخ پیدائش دی گئی تھی۔ اچھا۔ اور پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سب سے آگے جائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ انہیں ذاتی طور پر جانتی بھی نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے انتخاب کیسے کیا؟ میرا مطلب یہ تو ایک تکا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی تو بات ہے، انہوں نے اس کی ایک ٹھوس وجہ بتائی ہے، ایک نجومی اصول۔ وہ کیا؟ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے جنرل عاصم منیر کا ذائچہ دیکھا تو ان کے ذائچے میں مشتری یعنی جوپیٹر 9ویں گھر میں تھا۔ ایک منٹ، 9واں گھر؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ عام سننے والے کے لیے تو یہ بالکل نئی چیز ہے۔ دیکھیں، علم نجوم میں ذائچے کو 12 گھروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ہر گھر زندگی کے کسی نہ کسی پہلو کی نمائندگی کرتا ہے۔ صحیح۔ اور جو 9واں گھر ہے وہ خاص طور پر مذہب، اخلاقیات، حب الوطنی اور حکمت جیسی چیزوں سے جڑا ہوتا ہے۔ اچھا۔ کا سیارہ مانا جاتا ہے، وہ کسی کے اخلاقیات اور حب الوطنی کے گھر میں ہو تو اس شخص کی نیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ذائچہ دیکھ کر کہا کہ یہ بندہ مجھے پیٹریوٹک لگتا ہے۔ جی، اور یہ بھی کہ اللہ شاید ملک کے لیے ان سے کوئی بڑا کام لے لے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جن 2 ناموں پر انہوں نے نشان لگایا تھا وہی آج چیف اور وائس چیف ہیں۔ بالکل، اور وہ اس بات پر بہت زور دیتی ہیں کہ یہ کوئی سفارش نہیں تھی، یہ صرف ان کے علم کی بنیاد پر ایک تجزیہ تھا۔ تو یہ ایک طرح سے ان کا طریقہ ہے اپنے کام کو ایک سائنسی عمل کے طور پر پیش کرنے کا۔ درست، کہ یہ کوئی غیبی علم نہیں بلکہ ایک طرح کی کیلکولیشن ہے۔ یہ تو ہوگی شخصیات کی باتیں۔ اچھا، لیکن یہاں سے معاملہ عالمی سطح پر بھی جاتا ہے، خاص طور پر 2024 کے گرہن کے حوالے سے۔ جی، اور یہ ان کے کام کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ وہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ پاکستان میں پہلی نجومی تھیں جنہوں نے ٹی وی پر گرہن کی اہمیت پر بات کی۔ اور اس کے لیے وہ ایک مذہبی دلیل بھی دیتی ہیں، ہے نا؟ جی، اور وہ بہت طاقتور دلیل ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ عام واقعات ہوتے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے موقع پر نماز کسوف اور خسوف کا حکم کیوں دیتے؟ بات تو منطقی ہے۔ ان کے نزدیک یہ حکم ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعات زمین پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اور 2024 کے گرہنوں کے بارے میں ان کی پیشگوئی کیا ہے؟ بہت واضح، وہ کہتی ہیں کہ ان کا اثر پاکستان پر نہیں ہو رہا۔ اچھا، تو پھر کہاں ہو رہا ہے؟ ان کا مرکز امریکہ، میکسیکو، کینیڈا اور یورپ کے کچھ حصے ہیں۔
مطلب ایک بہت مخصوص جغرافیائی پیشگوئی ہے۔ اور وہ اسے اپنی ایک پرانی پیشگوئی سے بھی جوڑتی ہیں، امریکہ کے زوال والی۔ بالکل، امریکاز فال۔ وہ کہتی ہیں کہ امریکہ کو بیرونی دشمن سے خطرہ نہیں بلکہ وہ اندرونی خلفشار اور خانہ جنگی سے کمزور ہوگا۔ اور یہ گرہن اس عمل کو تیز کرے گا؟ جی، وہ اسے ایک آسمانی اشارے کے طور پر دیکھتی ہیں کہ وہ عمل اب تیز ہو رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال بھی ہے ان کے پاس ماضی سے؟ مطلب اتنا بڑا دعویٰ ہے تو کوئی ثبوت بھی تو ہوگا۔ جی، اور وہ ایک بہت ہی ڈرامیٹک مثال دیتی ہیں، 11 اگست 1999 کا سورج گرہن۔ اچھا، جب کراچی میں دن کے وقت اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہی، وہ کہتی ہیں کہ یہ ان کی پہلی بڑی سیاسی پیشگوئی تھی۔ انہوں نے ٹی وی پر کہا تھا کہ یہ حکومت کو اڑا دے گا، اور اس کے اثرات 1.5 سال تک رہیں گے۔ بالکل، اور پھر اکتوبر 1999 میں جو ہوا وہ تاریخ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی، وہ اس واقعے کو اپنی پیشگوئی کی کامیابی کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ جیسا 1999 میں پاکستان میں ہوا ویسا ہی کچھ اب مغربی دنیا میں ہونے جا رہا ہے۔ ان کا اشارہ اسی طرف ہے۔ اگر ستارے اور گرہن اتنے طاقتور ہیں، مطلب حکومتیں بدل دیں، ملکوں کا مستقبل طے کر دیں، تو پھر عام انسان کی کیا حیثیت ہے؟ یہیں پر وہ سوال آتا ہے کہ کیا پتھر پہن کر قسمت بدلی جا سکتی ہے؟ اور اس پر ان کا جواب بالکل واضح ہے۔ وہ کہتی ہیں بالکل نہیں۔ بالکل نہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ پتھر قسمت نہیں بدلتے، وہ دماغ کی دوا ہے۔ دماغ کی دوا، یہ تو ایک بالکل نیا تصور ہے۔ جی، وہ اپنی ذاتی مثال دیتی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پاگل ہونے کی لکیر تھی۔ اچھا؟ ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں ان پر ایسے حالات آئے کہ کوئی بھی عام انسان ذہنی توازن کھو بیٹھتا، لیکن پتھروں نے ان کے دماغ کو پینک نہیں کرنے دیا۔ تو پھر پتھر مشکل وقت میں صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتے ہیں؟ بالکل، وہ اسے سائنسی طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب آپ سیدھے ہاتھ میں پتھر پہنتے ہیں تو وہ سورج سے شمسی توانائی یعنی سولر انرجی لے کر آپ کے دماغ کے لہروں کو متاثر کرتا ہے، جس سے دماغ پرسکون رہتا ہے۔ جی۔ اور آپ گھبراہٹ میں غلط فیصلے کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو پتھر آپ کا نصیب نہیں بدلتا، بلکہ نصیب میں لکھی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ یعنی اگر قسمت میں حادثہ لکھا ہے تو وہ ہوگا۔ وہ ہو کر رہے گا، لیکن پتھر آپ کو اس قابل بنا سکتا ہے کہ آپ حادثے کے بعد ہوش و حواس میں رہیں، صورتحال کو بہتر طریقے سے سنبھال سکیں۔ واہ، یہ تو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ جی، اور وہ سورت رحمان کا حوالہ بھی دیتی ہیں، جہاں یاقوت اور مرجان کا ذکر اللہ کی نعمتوں کے طور پر کیا گیا ہے۔ اچھا، اور آخر میں انہوں نے ایک وارننگ بھی دی ہے، آج کل کے دور کے حساب سے۔ جی، گوگل والی۔ ہاں، کہ لوگ گوگل پر سرچ کر کے اپنے لیے پتھر نہ منتخب کریں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہے، جیسے انٹرنیٹ پر لکھا ہے کہ لیو یعنی برج اسد کا پتھر روبی ہے، یاقوت۔ وہ بتاتی ہیں کہ جب انہوں نے خود روبی پہنا تو انہیں شدید منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو پھر صحیح پتھر کا انتخاب کیسے ہو؟ ان کے مطابق یہ صرف آپ کے سن سائن پر منحصر نہیں ہوتا، اس کے لیے پورے ذائچے کا تفصیلی تجزیہ ضروری ہے۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا سیارہ کمزور ہے اور اسے کس توانائی کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں جی، تو نظام کچھ یوں ہے کہ ستاروں کی چال بڑی شخصیات جیسے عمران خان ان کے عروج و زوال کا تعین کر سکتی ہے، گرہن ملکوں کی تقدیر پر اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن انسان اپنی تقدیر نہیں بدل سکتا۔ ہاں البتہ وہ پتھروں جیسی چیزوں سے اپنے دماغ کو مضبوط کر سکتا ہے تاکہ آنے والے وقت کا مقابلہ کر سکے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک آخری سوال سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ سمیہ خان تقدیر کو جاننے اور اسے بدلنے کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتی ہیں۔ اس غیر یقینی دنیا میں ایک ایسے نظام کی اصل اپیل کیا ہے؟ کیا لوگ واقعی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا؟ یا پھر اصل کشش اس وعدے میں ہے کہ آپ کو آنے والے طوفانوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کا کوئی طریقہ مل جائے گا؟ مطلب اصل چیز پیشگوئی ہے یا نفسیاتی مضبوطی کا حصول؟ یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔